اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7ویں جماعت کے اردو کا آج ہم نیا درس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ درس کا نام ہے سری نگر سے کرگل تک۔ تو بچوں، سب سے پہلے آج کے درس کی بلند خوانی ہوگی، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آج کے درس میں کچھ نئے الفاظ آئیں گے، ان کے معنی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے بعد اس درس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے بلند خوانی پیش ہے۔ سری نگر سے کرگل تک۔ بچوں، آپ جانتے ہیں لداخ کے 2 ضلع ہیں، ضلع لیہ اور ضلع کرگل۔ ضلع لیہ کا صدر مقام لیہ کا قصبہ ہے اور کرگل ضلع کا صدر مقام قصبہ کرگل ہے۔ کرگل لیہ قصبہ سے 204 کلومیٹر دور ہے۔ آج کل لداخ جانے کے لیے رسل و رسائل کے ذرائع بس، ٹرک، جیپ، کار، سومو اور دیگر قسم کی چھوٹی گاڑیوں کے علاوہ ہوائی جہاز وغیرہ ہے۔ سری نگر سے لیہ جانے والی ساری گاڑیاں کرگل سے گزرتے ہوئے جاتی ہیں۔ کرگل سری نگر سے 210 کلومیٹر دور ہے۔ سری نگر سے لیہ جانے والی گاڑیاں رات کو کرگل میں رکتی ہیں۔ سری نگر سے چلنے والی گاڑیاں گاندربل اور کنگن سے ہوتی ہوئی مشہور صحت افزا مقام سونامرگ پہنچتی ہیں۔ سونامرگ ایک چھوٹی سی وادی ہے جو سرب فلک پہاڑوں، چیڑ اور دیودار کے سرسبز اور بلند و بالا درختوں اور خوبصورت سبزہ زاروں کے لیے کافی مشہور ہے۔ یہ جگہ سیاحوں کے لیے باعث کشش ہے۔ اس وادی کے بیچوں بیچ ایک ندی بہتی ہے جس کا پانی بلور کی طرح صاف و شفاف ہے۔ یہ ندی اس مقام کے قدرتی حسن کو 4 چاند لگاتی ہے۔ تو بچوں، یہ ہوئی آج کے درس کی بلند خوانی۔ اب ہم کچھ نئے الفاظ کے معنی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ صدر مقام ہو گیا جہاں پر سرکاری دفتر ہوتے ہیں کسی ضلع کے۔ قصبہ ہو گیا شہر۔ ذرائع ہو گیا ذریعہ کی جمع۔ رسل و رسائل کے معنی ہیں موڈ آف کمیونیکیشن، جس کو ہم کہتے ہیں۔ صحت افزا مقام ہو گیا وہ مقام جو صحت بخشتا ہو، خوبصورت مقام۔ اسی طرح سے لفظ ہے سرب فلک پہاڑ۔ سرب فلک پہاڑ ہو گئے اونچے پہاڑ۔ چیڑ دیودار کی طرح ایک قسم کا درخت ہے جو لداخ کے جنگلوں میں، سونامرگ کے آس پاس والے علاقوں میں، پہاڑوں میں پایا جاتا ہے۔ سبزہ زار ہو گئے جہاں پر سبزہ ہی سبزہ ہو، خوبصورت یہ پہاڑی خوبصورت جگہ۔ سیاح کے معنی ہیں سیلانی۔ باعث کشش کے معنی ہیں جو اپنی طرف کھینچتی ہو۔ بلور ایک زیور ہے جو شیشے کی طرح ہوتا ہے، صاف اور شدھ، جس کو ہم کہتے ہیں۔ 4 چاند لگنا کے معنی ہیں حسن بڑھانا۔ تو بچوں،
ہم آج لداخ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لداخ خطہ جو ہے اس میں 2 ضلع ہیں، ایک ہے ضلع کارگل، دوسرا ہے ضلع لیہ۔ ضلع کارگل جو ہے یہ سری نگر سے 210 کلومیٹر دور سری نگر سے 210 کلومیٹر دور ہے، اور یہ لیہ جو ہے لیہ کارگل سے پھر 204 کلومیٹر دور ہے۔ تو اگر ہم کل مانیں گے تو لیہ جو ہے لیہ سری نگر سے 414 کلومیٹر دور ہے۔ جتنا کارگل ہے کارگل سے دوگنا پھر لیہ ہے۔ تو جو گاڑیاں ادھر لداخ جاتی ہیں، لداخ کے 2 ضلع ہیں، ضلع لیہ اور کارگل۔ جو گاڑیاں یہاں سے جاتی ہیں ان کو لیہ جو جاتی ہیں وہ رات کو کارگل میں رکتی ہیں، اور کارگل جانے کے لیے ضلع گاندربل کا راستہ ہے۔ گاندربل سے ہوتی سری نگر سے گاڑیاں نکلتی ہے، گاندربل سے ہوتے ہوئے کنگن سے ہوتے ہوئے سنمرگ پہنچتی ہیں۔ سنمرگ ایک خوبصورت وادی ہے جو ایک سیاحتی مقام ہے، اور جو لوگ کارگل جاتے ہیں وہ سنمرگ میں ضرور قیام کرتے ہیں۔ سنمرگ سے ہی مشہور امرناتھ گفا جو ہے ہندوؤں کا مقدس مقام، وہ بھی سنمرگ سے ہی آگے بال تل کے پاس ہے۔ تو جو ادھر جانے کا جو رسل و رسائل جو ہے وہ ہے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہیں، آج سومو جاتی ہے، ٹرکیں تو جاتی ہیں، بسیں جاتی ہیں، کاریں جاتی ہیں، ماروتیاں جاتی ہیں، اور اب ہوائی سروس کا انتظام بھی ہے۔ تو گاڑیوں جیسے میں نے بتایا آپ کو، ان کو کنگن سے، گاندربل سے اور سنمرگ سے ہوتے ہوئے کارگل پہنچ جاتی ہیں۔ تو کارگل سے اگر لیہ جانا ہو تو پہلے کارگل میں گاڑیاں رکتی ہیں، تو پھر وہاں سے باقی ماندہ سفر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو لداخ ایک خوبصورت مقام ہے، سیاحتی مقام ہے۔ تو یہاں بہت سیلانیوں کی نظر رہتی ہے۔ سیلانی تو ویسے تو وادی کشمیر کو جنت کا درجہ حاصل ہے، تو وادی کشمیر جب سیاح لوگ آتے ہیں تو وہ ضرور لداخ جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لداخ جاتے جاتے وہ سنمرگ سے بھی لطف اندوز ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔